ایک دفعہ ایک شاگرد اور ایک استاد رہتے ہیں. تو وہ استاد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا کیونکہ وہ استاد اتنا زیادہ امیر نہیں تھا اور وہ شاگرد بھی اتنا زیادہ کوئی امیر نہیں تھا کہ بھائی اس کے پاس بنگلہ ہے، گاڑیاں بھری ہوئی ہیں. تو وہ جو تھا نا استاد، وہ اللہ تعالیٰ دعا مانگتا، اللہ تعالیٰ مجھے بادشاہ بنا دے کسی بھی ملک کا، یعنی کسی بھی شہر کا، کسی بھی دیہات کا. تو میں وہاں پہ اچھے لوگوں کی مدد کروں گا، مطلب کہ اچھا بادشاہ بنوں گا اور لوگوں کو آٹا دوں گا، ان کو پانی دوں گا، مطلب کہ ان کے محلے کی صفائی کرواؤں گا اور بہت زیادہ اچھا کام کروں گا. اور مجھے بس ایک بار بادشاہ بنا دیجیے آپ اللہ تعالیٰ. اب وہ جو تھا نا، مطلب کہ جو شاگرد تھا ہے نا، اب اس نے جیسے تیسے کر کے ایک دن بادشاہ کی یہ دعا سن لی. اور شاگرد نے سوچا اگر بادشاہ کی یہ دعا نہیں، مطلب کہ اگر میرے استاد کی دعا نہیں قبول ہوتی تو میں ایک بار ٹرائی کر کے چیک کر لوں، کیا پتا اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے اور میں بادشاہ بن جاؤں. اب نے اس کا الٹا کیا، مطلب کہ جو اس کا استاد تھا اس نے کیا مانگی تھی کہ میں ایک اچھا بادشاہ بنوں گا، پر وہ جو اس کا شاگرد تھا اس نے یہ بالکل بھی نہیں کہا. اس نے کہا کہ بھائی میں یا اللہ تعالیٰ، وہ چھپ چھپ کے مانگتا تھا کہ یا اللہ میں نا، مطلب کہ مجھے بادشاہ بنا دو تو میں مطلب کہ جو بھی برے لوگ ہوں گے نا ان کی جائیداد ہڑپ لوں گا، ان کی زمین توڑوا دوں گا، ان کے محلے گلی بازار گندے کروا دوں گا. تو میں انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہو نا، میں ان کو ان کے کیے کرے کا سزا دوں گا. اور پھر کیا ہوا کہ جو پڑوسی ملک کا بادشاہ تھا وہ بیمار ہو گیا اور کچھ دن بعد وہ مر گیا. تو جب وہ مرا تو لوگ کہنے لگے مجھے بادشاہ بناؤ، مجھے بادشاہ بناؤ، میں بہت اچھا انسان ہوں، مجھے بادشاہ بناؤ. تو ایسے لڑائی ہونے لگ گئی وہاں پہ ہے نا. تو مطلب کہ لڑائی ہونے لگ گئی تو بادشاہ کے ایک وزیر کو ایک آئیڈیا سوجا اور اس نے سب کو زور کی آواز سے بولا سارے میری بات دھیان سے سنو کہ صبح سب سے پہلے جو بھی دروازہ بجائے گا بادشاہ کے محل کا ہے نا، تو اس کو بادشاہ بنا دیا جائے گا، باقی کسی کو بادشاہ نہیں بنایا جائے گا. اور اس کو تب تک بادشاہ بنایا جب تک وہ نہیں مر جاتا. اب وہ جو تھا نا شاگرد ہے نا، وہ کوئی سفر کے اوپر نکلا ہوا تھا. اب وہ سفر کے اوپر نکلا تو اب وہ اچانک سے وہ شہر کے اندر چلے گیا. اب اس نے کہا یار مجھے دیکھو آج تو میں نے روزہ بھی نہیں رکھا ہے، تو ذرا میں نا کسی سے مدد مانگ لیتا ہوں. تو یہ بڑا گھر ہے تو ان سے پانی وانی پی لیتا ہوں، اس کے بعد میرا سفر ویسے بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے تو میں پانی پی لیتا ہوں ان کے گھر سے یا پھر کچھ کھا پی لیتا ہوں ہے نا. اب اس نے دروازہ بجایا تو وہ جو سپاہی تھے، مطلب جو بادشاہ کے وزیر سے، انہوں نے اس کو دھڑم سے پکڑا اور بادشاہ کی کرسی کے اوپر بٹھا دیا. اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کروا دیا یہ بادشاہ صاحب آج سے ہمارے بادشاہ صاحب یہی ہیں، تو ان سے کوئی غصے میں بات نہیں کرے گا ورنہ پھر اس کے ساتھ بہت برا ہوگا. وہ جو تھا نا شاگرد بادشاہ بن گیا. وہ اب جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے تو دھڑا دھڑ اپنے کام کے اوپر ڈیوٹی دی. مطلب کہ وہ گندے لوگ تھے نا تو ان کو اس نے اتنی بری سزا دی مطلب کہ کبھی کسی کی زمین جائیداد چھین رہا ہے اور کبھی کسی لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، لوگوں کے گلی بازار گندے کروا رہا ہے، کبھی کسی کا گھر توڑوا رہا ہے. غریبوں کو بہت زیادہ غریب کر دیا. پہلے تو وہ غریب تھے ہی تھے، اب ان کو اس نے اور زیادہ غریب بنا دیا. مطلب کہ جو کچھ بھلے لوگ تھے ان کو اس کی سچائی پتہ لگ گئی. ان کو یہ پتہ لگا کہ بھائی دیکھو، ان کو جب پتہ لگا نا کہ یہ کسی کا مطلب کہ اس کا کوئی استاد ہے تو اس کی بات ہی مانتا ہے، تو اسے ایک انسان نے نا پورے گاؤں والوں کو آہستہ بتا دیا ہوئے دیکھو اس کا نا ایک وہ استاد تو ایسے یہ ہے، اس کی بات مان لیتا ہے. مطلب کہ وہ استاد ہے اور یہ شاگرد ہے تو یہ اس کے بات مان لے گا اپنے استاد کی ہے نا. اب وہ استاد کا پتہ لگاتے ہیں ہے نا، اور اب وہ استاد کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا ہوا ہے نا، اور تمہارا ایک شاگرد ہے نا وہ بادشاہ بن گیا ہمارے ملک کا، اور اب ہمیں وہ اتنا تنگ کر رہا ہے، ہمارے گھر توڑوا رہا ہے، ہمارے گلی بازار گندے کروا رہا ہے، اس نے
اس نے مطلب ان گاؤں والے نے استاد کو سب بتا دیے، دیکھو یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر تم اس کو کہو گے نا تو وہ تمہاری بات مان لے گا، کیونکہ تم تو اس کے استاد ہو، ہے نا. اب اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، مطلب استاد نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں سمجھانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر دیکھ لیتے ہیں. اب وہ گیا، اس نے کہا بیٹا بات سنو، آپ گندے کام کرو، میں نے آپ کو منع نہیں کرا، آپ گندے کام کرو پر تھوڑے سے اچھے کام بھی کر لو، جیسے کہ لوگوں کو چاول دینا، راشن پہنچانا لوگوں کے گھر میں، ان کو پانی دینا، ایسے آپ تھوڑے بہت اچھے کام بھی تو کرو، ہے نا. اب شاگرد نے کہا نہیں استاد جی میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بادشاہ بناؤ، تو میں جتنے بھی گندے لوگ ہیں نا، مطلب کہ جتنے بھی برے لوگ ہیں جو کسی کو تنگ کرتے ہیں، تو میں ان سب کا کیا کرے گا بدلہ لوں گا، اور ان کو اتنا پریشان کروں گا کہ وہ رونے لگ جائیں. پر اب استاد نے کہا بھائی دیکھو آپ گندے کام کرو پر آپ تھوڑے بہت اچھے کام بھی تو کرو نا. تو استاد نے بتایا کہ بھائی دیکھو آپ برے کام کرو، آپ پر اچھے کام بھی تو کرو نا، ہے نا. تو اب وہ جو تھا نا شاگرد، اس نے کہا بات کو استاد صاحب آپ دیکھیے، ہے نا، آپ نے بھی دعا مانگی تھی، میں نے بھی دعا مانگی تھی، مطلب کہ آپ نے یہ مانگی تھی کہ بادشاہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے نا بادشاہ بنا دو کسی بھی گاؤں کا، تو میں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہوں گا، ان کو راشن دوں گا، ان کے لیے ان کے گلی محلے صاف کرواؤں گا، ایسے بہت زیادہ اچھے کام کرواؤں گا. اور میں نے یہ مانگی تھی کہ اللہ مجھے بادشاہ بنا دو، لیکن میں نا لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا رواج رکھوں گا، مطلب کہ ان کے ساتھ بہت برا کروں گا، ان کے گلی محلے گندے کروا دوں گا، ان کا کنواں بند کروا دوں گا، ان کے گھر توڑوا دوں گا، ایسے کام، ہے نا. تو استاد صاحب دیکھیے آپ کی اللہ تعالیٰ نے بات نہیں مانی، کیونکہ آپ تو اگر یہاں پہ اچھے لوگ ہوتے نا تو آپ یہاں پہ ہوتے. ابھی میں نے کیا مانگی تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ برا کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات نہیں سنی، میری بات سنی، کیونکہ یہ لوگ گندے کام کرتے تھے نا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا دینے کے لیے مجھے بھیجا. اسی وجہ سے اب میں ادھر آیا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو استاد صاحب دیکھیے جیسی قوم ویسی ان کی سزا. اب اگر یہ لوگ اچھے لوگ ہوتے تو آپ میری جگہ پہ ہوتے. یہ بات ہے. اللہ حافظ.